عارف کسانہ کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کچھ ناظرین نے یہ سوال بھیجا ہے کہ وہ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے کب درخواست دے سکتے ہیں، کتنا عرصہ ان کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ ابھی جو حکومت امیگریشن میں بہت سی تبدیلیاں لا رہی ہیں، تو کیا سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے جو مدت ہے، جو عرصہ ہے، کیا اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور ان کو یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ ملنے کے کتنی دیر کے بعد وہ سویڈش پاسپورٹ لینے کے اہل ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں جو بہت سے سوال آئے تھے ان سب کو یکجا کرتے ہوئے یہ ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو امیگریشن کے قانون ہیں نیشنلٹی کے حوالے سے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ابھی وہ پرانے قوانین ہی چل رہے ہیں، نہ اس میں لینگویج ٹیسٹ کا ہوا ہے، نہ اس میں جو ہے وہ عرصہ یا ڈیوریشن بڑھانے کی جو ہے وہ کوئی قانون بنا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس کا عرصہ جو ہے وہ بڑھایا جائے، یہاں 3 سال ہے اس کو 5 کر دیا جائے، 5 و 8 سال کر دیا جائے، لیکن ابھی یہ پرپوزلز ہیں۔ تو اس وقت جو رائٹ ناؤ، اس وقت جو سویڈن کا جو قانون ہے، یا جن لوگوں نے امیگریشن کے پاس اپلیکیشنز دی ہیں سویڈش نیشنلٹی کے لیے، ان کے لیے وہی قانون چل رہا ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ اس حوالے سے کتنا عرصہ کسی کو انتظار کرنا پڑے گا نیشنلٹی لینے کے لیے، اس کا انحصار یہ ہوتا ہے کہ درخواست دینے والے کی پوزیشن کیا ہے، کیا وہ یورپی سٹیزن ہے، کیا وہ غیر یورپی سٹیزن ہے، اور پھر اس کی شادی جو ہے وہ کیا کسی سویڈش سٹیزن سے ہوئی ہے، یا یورپی سٹیزن سے ہوئی ہے، یا کسی غیر یورپی سٹیزن سے ہوئی ہے جس کے پاس یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنس ہے یا نیشنلٹی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس چیز کا تعین کرتی ہیں۔ عمومی طور پہ 5 سال کے بعد یہاں سویڈن کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ اب پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی یورپی سٹیزن ہو، کسی یورپ کے ملک کی اس کے پاس نیشنلٹی ہے، اس نے سویڈن کے کسی شہری کے ساتھ شادی کی ہے، 2 سال اس کے ساتھ وہ رہا ہے، اور اس کے بعد ان کا ریلیشن ہے، تو وہ 3 سال مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی نیشنلٹی کی درخواست دے سکتے ہیں، تو یعنی 3 سال کے بعد ان کو نیشنلٹی مل سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر یورپی شہری ہے اور اس کی سویڈش سٹیزن کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو وہ بھی 3 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ان کے پاس ظاہر پہلے جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی ہوگی، تو پھر وہ جو ہے وہ نیشنلٹی کی اپلیکیشن دیں گے۔ اب یہ جو ٹائم کاؤنٹ کرنا ہے، تو ٹائم کاؤنٹ تب سے کرنا ہے کہ جب آپ نے ریزیڈنس پرمٹ کی اپلیکیشن دی ہے، تب سے آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جو یورپی سٹیزنز ہیں ان کا وقت جو ہی وہ سویڈن آتے ہیں، سویڈن آ کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان کا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ نارڈک ممالک کے لوگوں کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نارڈک ممالک میں ڈنمارک، سویڈن، ناروے، فن لینڈ اور آئس لینڈ جو ہے وہ شامل ہیں۔ ان کے آپس میں مزید معاہدہ ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ جو 5 ممالک ہیں ان کے شہریوں کے لیے بہت ہی جو ہے وہ آسان جو ہے وہ شرائط ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ اس وقت جو نیشنلٹی کے قوانین جو سویڈن میں نافذ ہیں، ان میں کسی قسم کی سردست کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس میں عرصے کا تعین وہی ہے جو میں نے بتایا، 3 سال، اور میکسیمم جو ہے وہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور غیر یورپی سٹیزن جو یورپ کے باہر سے سویڈن میں آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ پہلے ریزیڈنس پرمٹ لیتے ہیں، اور اگر ان کا ریزیڈنس پرمٹ 3 دفعہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کو 6 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس وقت بھی سویڈن کے جو نیشنلٹی کے قوانین ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں، ان میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور حکومت کی جانب سے جو بھی تجاویز ہیں وہ بھی جو مختلف کمیٹیز ہیں ان کے پاس زیر غور ہیں۔ جب کمیٹیز اپنا ڈیسیژن دیں گی، اس کے بعد پھر اس پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے حکومت جو ہے وہ فیصلہ لے گی، اور تب جا کے وہ نافذ العمل ہوں گے۔ تو یہ تھا ان لوگوں کے سوال کا جواب کہ وہ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے، پاسپورٹ کے لیے کتنا عرصہ جو ہے ان کو انتظار کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ بادشاہ ہو یا عام آدمی، جو شخص اپنے گھر میں خوش ہے وہ دنیا کا خوش نصیب شخص ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں۔